یہ دیکھیے عید میلاد النبی منانے کے ثبوت میں کتاب لکھ دیا ہے، اور میں پڑھا ہوں دلیل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے. دیکھیے دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ ہے. دلیل صحیح ہے نتیجہ غلط ہے. یہ دیکھیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ عید میلاد النبی کی دلیل دے رہے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن نہایت مقدس ہے، مبارک ہے. اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی، اور ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں. اب نتیجہ دیکھو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. معلوم ہوا اب یہاں فراڈ کر رہا ہے یہ مولوی، یہاں فراڈ کر رہا ہے. جس دن اللہ کی کسی خاص نعمت کا نزول ہو یا کسی مصیبت سے نجات ہو، نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، آج تک مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں. کیا یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی؟ نعوذ باللہ. صحابہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی امام کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی محدث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے دلیل نکال کر کے عید میلاد النبی منائے اور منوائے. دیکھ رہے ہیں اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام کے پاس بھی دلیل ہے. یہ ایک دلیل ہے نا. اور دوسری دلیل دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کو روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیر والے دن روزہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی وجہ سے عظیم فضیلت رکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ربیع الاول کی تشریف آوری ہو، اول سے آخر تک انتہائی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کیا جائے. دیکھیں فراڈ کیسے کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت ہوئی، اور یہ کیا کہتا ہے؟ جب بھی ربیع الاول آئے تو خوشی مناؤ. کیا تعلق ہے اس سے؟ ایسے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. مطلب پیر کے دن روزہ رکھو، ہر پیر کو روزہ رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تھوڑے کہ ہر ربیع الاول وہ خوشی مناؤ. یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے آگے تعجب ہوتا ہے کیسے قوم کو. یہ دیکھیں اور ایک دلیل دے رہا ہے. ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ابو لہب کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا آگ میں جل رہا ہوں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے اور ابہام و سبابہ کے درمیانی کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں. یہ اس لیے کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا. ابھی تو اس کی کیا ربیع الاول سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو یہ ہے کہ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر. عید میلاد النبی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کرنا. اس نے اور لونڈی آزاد کیا، اور دلیل بھی کافر کی لے رہا ہے. دلیل کہاں سے ملنی اس کو؟ کافر سے. میں نے کہا تمہیں کافر کی سنت مبارک ہو، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے. اچھا پھر یہ اپنے ہی قائد اعظم کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے قائد اعظم کون ہوئے؟ ابو لہب. ابو لہب نے تو زندگی میں ایک بار خوشی منایا نا، اور یہ ہر سال خوشی مناتے ہیں. ابھی جن کو اپنا قائد اور رہبر مانتے ہو اسی کی مخالفت کرتے ہو. اور کیا اس نے کہا کہ خوشی منائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے نا بھائی. خوشی منائے تو کہاں ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ایک بار خوشی منایا، تم ہر سال خوشی مناتے ہو تو کہاں جاؤ گے؟ ہاں بھائی سمجھے کیا ہے؟ تو کہاں سے کہاں لے کر کے یہ لوگ جاتے ہیں مسئلے کو. ہاں اب دیکھو کتنی خطرناک بات دیکھا. کہتا ہے بے شک شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. وجہ بتا، اس لیے کہ شب قدر حضور کو عطا کی گئی جبکہ شب میلاد خود آپ کے ظہور کی رات ہے. یہ بتا. ابے اس کو کہے شب قدر افضل کیوں ہے؟ کس نے کہا شب قدر افضل ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا بھائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 رات سے افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات شب قدر سے افضل کس نے فرمایا؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حدیث میں ہے؟ اپنی طرف سے گھڑ کے کہ شب قدر سے افضل ہے وہ رات جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ واللہ کتنی بڑی جرات کرتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جاری کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوٹا اپنے حکم کو بڑا کر دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بہر کے میں اس لیے دکھایا کہ یہ لوگ اس طرح کی کتابیں بھی لکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے اور دلیل بھی دیتے ہیں، دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ اور ہے۔ اس طریقے سے گمراہی پھیلاتے۔ کیوں؟ یہ مولوی، میں نے کہا نا، یہ کون کہتا ہے عید میلاد النبی مناؤ؟ مولوی کا ایک گروپ ہے، اس کا انکم ہے، تو یہ کتابیں لکھنے والا مولوی ہے، وہ تو کہے گا عید میلاد النبی مناؤ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو دین حق کو سمجھ کر اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے خرافات سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔